اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ سورہ یوسف آیت نمبر 4۔ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، اے میرے ابا، بے شک میں نے 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا، میں نے دیکھا وہ مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا اور اس خواب کی جو تفسیر ہے، مفسرین جو بیان کرتے ہیں کہ خواب کا صاف مطلب یہ تھا کہ سورج سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام اور چاند سے مراد ان کی بیوی یعنی یعقوب علیہ السلام کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام کی ستیلی والدہ، اور 11 ستاروں سے 11 بھائی۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ شمس سے مراد والدہ اور قمر سے والد مراد ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بھی یہی فرمایا، 11 ستاروں سے مراد یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی، اور چاند سورج سے مراد ان کے ماں باپ ہیں۔ والدہ رحیل کا اگرچہ انتقال ہو چکا تھا، مگر اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی خالہ لیہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے نکاح میں تھیں۔ خالہ اور ستیلی ماں چونکہ حقیقی ماں کے قائم مقام ہوتی ہے، اس لیے خالہ کو والدہ سے تعبیر کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے جیل میں آنے سے پہلے بھی خواب کا ذکر قرآن مجید کے اندر موجود ہے، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں آئے تو اس وقت بھی خواب کا ذکر اور اس کی تعبیر کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ لیکن فرق کیا ہے کہ پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا، لیکن اب جیل کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کے ساتھ 2 نوجوان جو قیدی تھے، انہوں نے خواب دیکھا۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ یوسف آیت نمبر 36 میں ارشاد فرمایا ہے، اور سورہ یوسف آیت نمبر 37 میں اس خواب کی تعبیر کا ذکر بیان فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قبل ان یأتیکما ذالکما مما علمنی ربی انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرة هم کافرون۔ ان قیدیوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں وہ خواب اپنے بیان کیے تو یوسف علیہ السلام نے کہا، تم کو جو کھانا دیا جاتا ہے تم تک اس کے پہنچنے سے پہلے میں تم کو اس کی حقیقت بتا دوں گا۔ یہ ان علوم میں سے ہے جن کو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے۔ جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور جو لوگ آخرت کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں، میں ان سے بیزار ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام قید خانہ میں، جیل میں کیسے رہتے تھے، یعنی شب و روز آپ کے کس طرح گزرتے تھے، دن ہو یا رات، کوئی بھی گھڑی ایسی نہیں کہ اللہ کی یاد سے آپ غافل رہے ہوں۔ نہ صرف اتنا بلکہ آپ اللہ کی وحدانیت کا درس بھی دیتے رہے، اور شفقت و محبت کے ساتھ قیدیوں سے پیش آتے، اور ہر طرح سے کوشش کرتے کہ ان کو راہ حق کی طرف بلاتے۔ یہی وجہ تھی کہ جب وہ قیدی اپنے خواب بیان کرنے کے بعد تعبیر معلوم کرنا چاہ رہے تھے تو تعبیر بیان کرنے سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو غور و فکر کرنے کی دعوت دی کہ ذرا غور کرو اور فکر کرو، اور جو کچھ آپ نے دعوت و تبلیغ ان سے فرمائی اور جو حق کے راستے کی طرف انہیں بلایا، اس کا ذکر بھی سورہ یوسف شریف کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اس سے پہلی ویڈیو میں اس کا ذکر موجود ہے، آپ اس ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو جو علم عطا کیا، اس علم کے مطابق آپ نے جو تعبیر بیان کی، سورہ یوسف شریف کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا، یا صاحبی السجن اما احدکما فیسقی ربه خمرا واما الاخر فیصلب فتأکل الطیر من رأسه قضی الامر الذی فیہ تستفتیان۔ اے قید کے دونوں ساتھیوں، تم میں سے ایک تو اپنے آقا کو شراب پلایا کرے گا اور رہا دوسرا تو اس کو سولی دی جائے گی، پھر پرندے اس کے سر سے گوشت نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ تم جس کے متعلق سوال کرتے تھے اس کا اسی طرح فیصلہ ہو چکا ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ کی جانب سے علم ہوا ان کے خواب بیان کرنے کے بعد کہ ان میں سے ایک رہا ہوگا اور حسب معمول پہلے کی طرح
بادشاہ کے ساتھ قریب ہو کر وہاں پہ اپنے کام پر مشغول ہو جائے گا اور اس کو مشروبات پلانے کا کام سر انجام دیا کرے گا، تو اس سے حضرت یوسف علیہ السلام نے جو کچھ ارشاد فرمایا، آپ نے جو کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ یوسف آیت نمبر 42، وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ۔ اور جس کے متعلق یوسف علیہ السلام کا گمان تھا کہ وہ ان دونوں میں سے نجات پانے والا ہے، اس سے انہوں نے کہا تم اپنے آقا کے سامنے، یعنی جب تم بادشاہ کے سامنے جاؤ گے میرا ذکر کرنا۔ پس شیطان نے ان کو اپنے رب سے ذکر کرنا بھلا دیا، پس وہ قید خانے میں مزید کئی سال ٹھہرے رہے۔ جب کافی عرصہ گزر گیا اور طویل عرصے کے بعد اللہ نے اپنی جناب سے غیب سے یوسف علیہ السلام کی رہائی کی صورت پیدا فرمائی کہ بادشاہ مصر نے ایک خواب دیکھا جس سے وہ بہت پریشان ہوا اور اپنی مملکت کی تعبیر دانوں، کاہنوں، نجومیوں کو بلایا تاکہ اس کے خواب کی تعبیر معلوم کی جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ فراعنہ مصر کے زمانہ سے تعلق رکھتا ہے۔ فراعنہ کا خاندان نسلی اعتبار سے عمالقہ میں سے تھا۔ مصر کی تاریخ میں ان کو ہیکسوس کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے اور ان کی اصلیت کے متعلق کہا گیا ہے کہ یہ چرواہوں کی ایک قوم تھی۔ جدید تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ یہ قوم عرب سے آئی تھی۔ دراصل یہ عرب عاربہ کی ایک شاخ تھی۔ مصر کے مذہبی تخیل کی بنا پر ان کا لقب فاراع، عربی میں جس کو فرعون کہا جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانہ کے فرعون کا نام ریان بن ولید بتایا گیا ہے اور مصری جدید تحقیقات آثار میں آیونی کے نام سے موسوم ہے۔ تو بادشاہ مصر نے جو خواب دیکھا تھا وہ کیا تھا؟ قرآن عظیم فرقان حمید سورہ یوسف آیت نمبر 43 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر یابسات یا ایها الملأ افتونی فی رؤیای ان کنتم للرؤیا تعبرون۔ اور بادشاہ نے کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ 7 فربا گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور میں نے 7 سرسبز خوشے دیکھے اور 7 سوکھے ہوئے خوشے دیکھے۔ اے میرے درباریوں، میرے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خواب کی تعبیر بتا سکتے ہو۔ طویل مدت کے بعد اس قیدی کو جو رہا ہوا تھا حضرت یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر معلوم کی تھی، اور ویسے ہی ہوا جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بیان کی تھی۔ اور پھر اس کو خیال آیا کہ مجھ سے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے ذکر کرنے کو کہا تھا کہ میرا ذکر کرنا، تو لیکن وہ بھول گیا۔ اب جب بادشاہ نے اللہ کی جناب سے ہی بس یہ رہائی کی ترتیب ہوئی اور بادشاہ مصر کو یہ خواب آیا اور بڑا پریشان ہوا، اور جب یہ خواب اس نے دیکھا کہ وہ کہنے لگا کہ میں نے بہت عجیب اور ڈراؤنا سا خواب دیکھا ہے کہ 7 دبلی گائیں ہیں جو اپنے سے بہت بھاری 7 موٹی تازی گایوں کو گوشت کو کھا رہی ہیں، اور گوشت کھا کر انہیں ختم ہی کر دیا ہے، اور یہ سارا گوشت چٹ کر جانے کے بعد بھی وہ دبلی کی دبلی ہی ہیں جیسے پہلے تھیں۔ اور دوسرا منظر یہ دیکھا ہے کہ 7 سوکھی بالیاں ہیں جو 7 ہری بھری اور سرسبز بالیوں کے اوپر لپٹ گئی ہیں اور انہیں بھی سوکھا بنا دیا ہے۔ بہرحال یوسف علیہ السلام بھی زندان ہی میں تھے کہ وقت کے فرعون نے ایک خواب دیکھا۔ فرعون نے تعبیر دانوں، نجومیوں اور کاہنوں کو خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے بلایا۔ وہ کہنے لگے کہ یہ کوئی سچا خواب نہیں ہے، یہ ویسے ہی آپ کا وہم ہے، ہم ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے، اگر کوئی صحیح خواب ہو تو ہم اس کی تعبیر بتا سکتے ہیں۔ بادشاہ کو کاہنوں اور تعبیر دانوں کے اس جواب سے اطمینان و تسلی نہ ہوئی، تو بادشاہ مصر کے تمام درباری، نجومی، کاہن وغیرہ سب جب عاجز آ گئے اور ان سے اس کے دیکھے ہوئے خواب کی تعبیر نہ بن پائی، تو پھر بادشاہ اب پریشان تھا اور اسی تلاش میں تھا، اسی طلب میں تھا کہ اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے۔ اسی اسلام ساکی کو اپنا خواب اور یوسف علیہ السلام کی تعبیر کا واقعہ
جو قید خانہ میں ہوا تھا یاد آ گیا۔ اس نے بادشاہ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر اجازت ہو تو میں اس کی تعبیر لا سکتا ہوں۔ بادشاہ کی اجازت سے وہ اسی وقت قید خانہ پہنچا اور یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کا خواب سنایا۔